اس دنیا میں جتنے بھی اس وقت میں مذاہب پائے جاتے ہیں اور وہ لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنے مذہبی رہنماؤں کے بارے میں بہت ہی زیادہ تفصیلات بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں، خصوصیات بھی بتاتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خصوصیت ہے یہ آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گی کہ اللہ کے نبی فیوچر بتاتے ہیں، یعنی فیوچر میں یہ ہوگا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ فیوچر کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تو فیوچر کی اطلاع دینا گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی ایک دلیل ہے، کیونکہ کسی نے نہیں بتایا، کوئی بتا بھی نہیں سکتا۔ اب یہ جو ملعون مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا مکار فریبی، اس کی کتابوں میں کوئی بات فیوچر کی بات تو بتا ہی نہیں سکتا، نبی تو ہے ہی نہیں۔ تو فیوچر تو اللہ کو معلوم ہے نا، اللہ بتائیں گے تو نبی بتائیں گے، اللہ نہیں بتائیں گے تو نبی کہاں سے بتائیں گے؟ تو وہ ساری باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتائی، اور ایسی ایسی باتیں جو دنیا میں ہو کر رہے گی، اور پچھلے 1400 سال میں وہ باتیں ہوئی ہے، ہو بہو 100%، 100%، ایک رتی برابر بھی فرق نہیں آتا، جو حضور بتائے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے۔ جیسے دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی۔ 1400 سال گزر گئے اس فرمان کے ہونے سے، اب تک ہر زمانے کے لوگ دیکھتے گئے۔ آج کے زمانے میں ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اولاد کی نافرمانی کس حد تک پہنچ چکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں ایک اور وضاحت بھی فرمائی کہ ایک تو اولاد نافرمان ہو جائے گی یہ کہہ دینا، اب ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے سمجھ سکتا، لیکن اللہ کے نبی کلیئر کر دیے، نافرمانی کا عالم یہ ہوگا کہ ایک بیٹا ایک بیٹی اپنے دوستوں کو پسند کریں گے، اپنے باپ کو پسند نہیں کریں گے، یعنی دوستوں کے ساتھ دلداری کریں گے اور باپ کے ساتھ غداری کریں گے، دوستوں کی آواز پر لبیک کہیں گے اور باپ بلائے تو بہانے بنائیں گے، دوست کے یاد کرنے پر پہنچ جائیں گے، باپ کے آوازیں دینے پر بھی انجان ماریں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا ایک آدمی اپنی بیوی کی پوری باتیں سنے گا اور ماں کی باتیں نہیں سنے گا، یعنی بیوی کا فرما بردار بنے گا اور ماں کا نافرمان بنے گا۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی فرمائے، لیکن آپ اس کو فٹ کر کے دیکھیں گے معاشرے پہ تو 100% کریکٹ نظر آتا۔ کوئی آدمی یہ نہیں بول سکتا کہ 1400 سال پہلے کہی ہوئی بات اب اتنی پرفیکٹ ثابت آ رہی، اس کے باوجود بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، کوئی نہیں بول سکتا۔ یہ حضور کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ حضور قیامت کے قریب کے حالات کو، دنیا میں پیش آنے والی ساری تفصیلات کو اپنی زندگی میں بتا کے چلے گئے۔ ایسی بہت ساری باتیں حدیثوں میں ملتی ہے جس کو پیشین گوئی کہتے ہیں، جو آنے والے زمانے کی خبریں نبی نے دی، ایسا ہوگا ایسا ہوگا، بہت تفصیلات حدیثوں میں۔ ان تفصیلات میں سے یہ ایک حدیث ہے جس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام پوری دنیا کے عالمی حالات کو بیان فرما رہے ہیں۔ حیدرآباد کے حالات نہیں، صرف ہندوستان کے حالات نہیں، ہندوستان سے ہٹ کے بنگلہ دیش کے، پاکستان کے، اور اسی طریقے سے آگے جو دوسرے ملک ہیں، سعودیہ کے، امریکہ کے، جاپان کے، روس کے، الگ الگ ملکوں کے نہیں، پورے عالم کے حالات کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے اس حدیث میں۔ اب آپ دیکھو اس حدیث کو، بلکہ اس جیسی حضور کی جتنی حدیثیں ہیں، ان حدیثوں سے جڑے رہنے کا، ان حدیثوں کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی دنیا میں ہونے والے حالات سے پہلے سے باخبر رہتا۔ اخبار ہے، آج کا اخبار کیا تاریخ ہے؟ 10 تاریخ سپتمبر کی۔ آج کے اخبار میں آج کے حالات آئے، بلکہ کل کے آتے، ابھی آج کے بھی نہیں، 9 تاریخ تک کیا کیا ہوا وہ آیا،
11 کو 10 کے بارے میں آتا, 12 کو 11 کے کیا کیا ہوا آتا, بہت سے بہت آگے آنے والے دنوں میں یہ حکومت ارادہ کر رہی, فلاں صاحب فلاں فلاں, ایسی باتیں آئے گی. لیکن پوری دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے یہ باتیں تو اخبار میں نہیں ملتی. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم کو اخبار بہت پسند آتا, نیوز پیپر بہت پسند آتا. جتنی توجہ کے ساتھ مسلمانوں کی اکثریت نیوز پیپر پڑھتی, اس میں کی 10% توجہ بھی اگر حدیث پڑھنے پہ دکھا دیتی تو آج جو خوف کا ماحول ہے وہ نہیں رہتا. اخبار پڑھتے لیکن حدیث نہیں پڑھتے, اللہ کے نبی کے فرمودات نہیں پڑھتے, اللہ کے نبی کے فرامین نہیں پڑھتے. آپ دیکھو مساجد میں شہر بھر کی مسجدوں کا حال, ملک بھر کی مسجدوں کا حال, ہر مسجد میں ماشاءاللہ سے اللہ کے دین کی بات کرنے کے لیے نمازوں کے بعد اعلانات ہوتے, لیکن کئی مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر نماز پڑھنے والوں کی تعداد تو 10-10 صف, 12-12 صف, 15-15 صف رہتی, لیکن دین کی بات حدیث سننا ہے, قرآن سننا ہے تو وہ ایک صف بھی نہ بچتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اب تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا کہ ہماری کامیابی اور کامرانی ہمارے نبی کے بتائے گئے ارشادات سے جڑنے میں. 10 منٹ, 15 منٹ, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, لیکن میرے فیوچر برائٹ کرنے کا ایک ذریعہ بنے گا یہ چیزیں. اسی طرح دیکھو اس وقت دنیا میں 2 طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. کچھ تو وہ ہیں جو اللہ کے نبی کے دین سے بالکل دور ہیں, نہیں معلوم ان کو دین. پھر اس میں بھی ایک دوسری قسم ہے, کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے نبی کے دین پہ عمل تو کر رہے ہیں لیکن 5 وقت کی نماز پڑھ رہے, جیسے قرآن پڑھتے, ذکر کر لیتے ماشاءاللہ, درود شریف پڑھتے, صدقہ دیتے, خیرات دیتے, دین کے کام کر لے رہے. لیکن یہ دونوں قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی نظر حدیث پہ نہیں ہے, حضور کے فرمان پہ نہیں, علماء کی مجلسوں میں کم بیٹھتے, علماء سے دین کی باتیں سننا بہت کم موقع ملتا. اس کے نتیجے میں اس پہلے گروپ کے اندر خوف ہے, ڈر ہے, ٹینشن ہے. وجہ کیا ہے؟ اگر کہیں پر سمجھ میں آ گیا کہ صاحب فلاں ملک میں, دنیا کے فلاں ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوا, فوراً جذبات میں آ جاتے, ایک ویڈیو بنا دیتے, پوسٹ بنا دیتے, واٹس ایپ پہ شیئرنگ چلتی, بولے کہ صاحب فلاں ملک میں ہمارے ساتھ ظلم ہوا تو کیا کرنا صاحب, انہوں وہاں ظلم کر رہے, اپن یہاں شیئرہ کریں گے. ارے بھائی ظلم کا مقابلہ شیئرنگ سے کیسا ہوتا؟ انہیں ظلم کر رہا, ہم لوگ شیئر کر رہے ہیں, تو مقابلہ کیسا ہوتا؟ نہیں ہوتا. تو یہ جذباتیت آ جاتی پہلے گروپ میں, جس کو نہیں معلوم کچھ بھی. یعنی دوسرا ایک گروپ ہے اس دنیا میں, وہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشادات کو پڑھنے والا, نبی کے بتائے گئے پیشین گوئیوں کو سمجھنے والا. وہ علماء کرام کا, محدثین کا, یا علماء کی مجلسوں میں جو جاتے زیادہ وہ سنتے رہتے علماء سے. یہ دوسرا گروپ ہے. پوری دنیا میں کبھی بھی کوئی انسیڈنٹ وہ لوگ سنتے تو انہوں خوف میں نہیں آتے بلکہ اطمینان حاصل کر لیتے. اطمینان کیا کہا؟ آپ پوچھ سکتے ارے اطمینان کی بات کیا ہے مول صاحب, یہ تو ٹینشن کی بات ہے نا. انہوں ٹینشن میں نہیں آتے, کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں ارے بھائی ایسے حالات کی خبر تو حضور نے 1400 سال پہلے دے دی تھی, ہم کو معلوم ہے وہ حالات آنے والے تھے, ان حالات میں کیا کرنا ہے وہ بھی بتا دیے تھے نبی, اب ہم کو وہ کرنا ہے بس. وہ لوگ واٹس ایپ شیئرنگ, فیس بک شیئرنگ, یوٹیوب ویڈیو, ٹویٹر کا ٹرینڈ پہ نہیں جاتے, بلکہ وہ حالات کی گہرائی کو سمجھ کے حضور کیا فرمائیں, یہ حالات کب آئیں گے, کیوں آئیں گے فرمائیں, اس کا علاج کیا ہے وہ بھی بتا دیے, وہ اس کی فکر میں رہتے. تو اب آپ دیکھو دینی علم جاننے کا, حدیث سے جڑنے کا, قرآن کی تفسیر سے جڑنے کا, علماء کی صحبتوں میں رہنے کا اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی کو حالات سے گھبراہٹ نہیں ہوتی.